السلام علیکم۔ اقبالیات کا سلسلہ جاری ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہر بلال۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تصور خودی۔ خودی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عام طور پر یہ خود پسندی، خود سری، خود غرضی، تکبر اور غرور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب اپنی ذات، نفس، روح اور شعور ذات بھی لیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے خودی سے مراد خود شناسی اور خود آگاہی لیا ہے۔ آپ نے خودی کا جو مفہوم بیان کیا وہی اس کے معنی و مطالب قرار پائے۔ کسی بھی بڑے شاعر کا یہی کمال ہوتا ہے کہ جس لفظ کو جس رنگ میں وہ ڈھال دیتا ہے وہی اس کا رنگ بن جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو خودی کو رنگ دیا اس کے بعد وہی رنگ مستعمل ہے۔ خودی محض ذہنی کیفیت کا نام نہیں بلکہ یہ عمل کی قوت ہے۔ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفہ خودی کو مکمل طور پر سمجھ سکیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اسلامی روایات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جتنا اسلامی روایات پر ہمارا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا ہم اقبال کے تصور خودی کو بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں انفرادی شخصیت اور اس کی عظمت کو کئی حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا یہ اس بات کا ثبوت ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اسے نیابت الہی کے مرتبے پر فائز کر دیا گیا ہے۔ انسان کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، ہم نے اس میں اپنی روح ڈال دی۔ تو اس بشر میں، اس خاک کے پتلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح ڈال دی، تو اس سے اور بلند مقام کیا ہوگا۔ علم ہی انسان خودی کا سرچشمہ ہے۔ اس سے اس کی قوت اور تصرفات میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں انسانی فضیلت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر آیت مبارکہ کا مفہوم دیکھیں تو یہ ہے کہ ارتقاء حیات کا مقصد یہ ہے کہ زندگی مادے سے بلند ہو کر اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فروغ دے۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا خلیفہ بھیجا، رب کعبہ کا خلیفہ جو آیا تو وہ ایک مادے کا ٹکڑا بن کے نہیں آیا۔ اب اس مادے کو اپنی اصلیت کی طرف جانا ہے، اپنے اخلاق کو، اپنے روحانی درجات کو اتنا بلند کرنا ہے کہ وہ نیابت الہی کے مرتبے پر فائز ہو سکے۔ معرفت الہی بغیر معرفت نفس کے ممکن نہیں۔ اگر ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی بات کریں تو وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ قرآن حدیث سے ماخذ ہے، وہاں سے نکلا ہے، وہاں سے ماخوذ ہے۔ اقبال نے جو قرآن کا مفہوم ہے وہ اپنے شاعروں میں ڈھالا ہے۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ وہ تمہارے اندر موجود ہے، اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو۔ وہ تمہارے اندر موجود ہے، اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ تم اپنی ذات کو پہچانو، اپنی ذات کی معرفت حاصل کرو۔ جب معرفت ذات حاصل کر لو گے تو پھر معرفت الہی کا حصول جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا بننا کیا ہے کہ اپنی ذات کی پہچان کرو۔ جب اپنی ذات کی پہچان کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ انسان نائب حق بنا کر بھیجا گیا ہے تو لازم ہے کہ اس کے اندر صفات بھی ہونی چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا عکس اس کے نائب کے اندر بھی نظر آنا چاہیے۔ اور ایسا تب ہوگا جب ہم اپنی ذات کے اندر ڈوب جائیں گے۔ جب ہم اپنی ذات میں ڈوبیں گے، اپنے من میں ڈوبیں گے تو تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہوں گے، اس سے واقف ہوں گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے افراد اور اقوام کے لیے خودی کو بنیادی چیز قرار دیا ہے کہ آپ انفرادی طور پر خودی کے تصور کو ایک فرد کے لیے بھی لازم قرار دیتے ہیں اور اجتماعی طور پر ایک ملت کے لیے بھی اس کو لازم قرار دیتے ہیں۔ آپ کی نظر میں قوموں کے عروج و زوال
کی جو داستان ہے وہ لفظ خودی پر ہے۔ وہ قومیں جن کی خودی بلند ہوتی ہے، بیدار ہوتی ہے، وہ دنیا میں سربلند ہو جاتی ہیں، اور وہ قومیں جو اپنے خودی کا سودا کر لیتی ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو خودی کا تصور ہے وہ مولانا روم اور عبد الکریم الجلیلی سے بھی اخذ کیا ہے۔ مولا روم خودی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ بے شک عبداللہ کے منہ سے بات نکلتی ہے لیکن وہی بات ہوتی ہے جو اللہ کی بات ہوتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان نیابت الہی کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور منشا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہ ہاں خودی کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ خودی کے رستے پر چلنے والے وہی ہوں گے جو کلمہ طیبہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اپنی خودی کو سربلند کر سکتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ فساں ایک آلے کو کہتے ہیں جو تلوار کی دھار کو تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو خودی تیز کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ اقبال نے بتایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ہم اللہ کے سوا ساری طاقتوں کا انکار کر دیتے ہیں تب ہمارے اندر خودی پیدا ہوتی ہے، تب عزت نفس پیدا ہوتی ہے، تب ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ ہم ان جو دنیا کے آگے جھکنے کا تصور ہے اس سے تب بچ سکتے ہیں جب ہم ایک رب کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے ہاں تکمیل خودی کے جو مراحل ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اطاعت ہے۔ خودی کے راستے میں چلنے کے لیے سب سے ضروری چیز اور سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اطاعت ہے۔ جتنا کوئی اطاعت الہی میں آگے بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس کی خودی سربلند ہوتی جائے گی، کیونکہ اس کے دل سے غیر اللہ کا تصور ختم ہوتا جائے گا اور وہ اپنی ذات میں ڈوبتا جائے گا۔ اسے یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں اس رب کی مخلوق ہوں جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور میں اس کا نائب ہوں۔ لہذا مجھے یہ شبہ نہیں دیتا کہ میں جا کر لوگوں کے آگے جھکتا پھروں، میں دنیا داروں کے سامنے جھکتا پھروں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ دوسری چیز جو ہے وہ خودی کا دوسرا مرحلہ ہے وہ ضبط نفس ہے، کہ جب کوئی شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو پھر وہ خودی کے دوسرے مرحلے پر چلا جاتا ہے، پھر اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کی خواہشات مٹ جاتی ہیں تو پھر اس کی تمام تر جو معاملات ہیں وہ رضائے الہی پہ چلے جاتے ہیں، یعنی اس کی رضا، اس کی خواہش، اس کی چاہت وہی ہوتی ہے جو رب کائنات کی چاہت ہوتی ہے، تو پھر بندے اور رب کی جو چاہت ہے وہ مل جاتی ہے۔ یہ خودی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ جو خودی کا تیسرا مرحلہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے ہاں وہ نیابت الہی ہے۔ جب کوئی شخص اطاعت اور ضبط نفس سے اپنے آپ کو گزار لیتا ہے تو پھر وہ نائب حق کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، پھر وہ حقیقی نائب بن جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کا گماں ہوتا ہے، اس کی زبان سے وہ نکلتا ہے جو رب تعالیٰ کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ تب تک وہ اپنی تمام خواہشات مٹا چکا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو چکا ہوتا ہے، وہ قرب ذات حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہماسوز، کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہماسوز، کہ ایسی آگ انسان کے اندر ہونی چاہیے جو باقی ساری چیزوں کو جلا دے، اس کے وجود میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت
اور اس کا خوف رہ جائے تبھی وہ اپنے آپ کو نائب حق کہہ سکتا ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا تصور خودی۔ اگر اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شعر، کوئی حوالہ آپ کو چاہیے تو وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کمنٹ کیجئے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام۔